نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين یا فتاح یا فتاح یا فتاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو قرآنک بیسک گرامر کورس بائی نور ہدایت بیچ 2 اور ورب ریویژن اسٹوڈینٹس. آپ سب کو خوش آمدید ہے آج کے لیکچر میں. آج ہم لیکچر نمبر 32 کرنے جا رہے ہیں. تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں. ٹاپک ہے ہمارا آج کا جملہ فعلیہ میں فاعل کا استعمال. فاعل کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے پچھلے لیکچر میں اس کو نوٹ ڈاؤن کیا تھا، اس کی ڈیفینیشن کو. کسی بھی فعل کو سر انجام دینے والے اسم کو فاعل کہتے ہیں. فاعل یعنی جو کام کرتا ہے اس کا نام فاعل ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم نے جہاں سے اپنا پچھلا سبق شروع کیا تھا، ہم نے مرکب کام سے سٹوری شروع کی تھی، بلکہ اس سے پہلے حروف الہجا سے. وہ ساری چیزیں آپ کو میں نے ریوائز کروائی تھی. اس کے بعد پریکٹس لیکچر میں بھی کچھ آپ کو ان چیزوں کی ریویژن کرا دی گئی تھی. رائٹ. جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ فعل سے شروع ہونے والے جملے کو کہتے ہیں. اس کے 2 میجر کمپوننٹس ہیں، فعل، ورب، فاعل، سبجیکٹ. ٹھیک ہے. اب کوئی بھی جملہ فعلیہ فاعل کے بغیر انکمپلیٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ فاعل نہیں تو اس فعل کو پرفارم کرنا ہے، اس فعل کو سر انجام دینا ہے. ٹھیک ہے. اب پھر ہم نے آگے یہ بھی دیکھا تھا کہ ہم جو فعل پڑھیں گے وہ کس طرح سے ہوگا. عربک گرامر میں فعل کی زمانے کے حساب سے 2 اقسام آتی ہیں، ماضی پاسٹ ٹینس اور مضارع پرفیکٹ ٹینس. ٹھیک ہے، جسے حال، مستقبل اور امر بھی جس میں کور ہو جاتے ہیں. ہم نے کسی فعل کو سمجھنے کے لیے 3 اسٹینڈرڈ روٹ لیٹر لیے تھے، فا، عین، لام. ٹھیک. پھر ہم نے دیکھا کہ جن افعال کا مادہ 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے ان کو ثلاثی کہتے ہیں، یعنی 3 روٹ لیٹر ورڈز کہلاتے ہیں. بیسک کسی بھی فعل کے آپ کو 3 روٹ لیٹر ہی ملیں گے. ٹھیک ہے؟ جو اس سے آگے کی بات ہوگی وہ پھر ہم آگے چل کے انشاءاللہ سیکھیں گے. اچھا، فعل بنانے کے لیے 3 باتوں کا خیال رکھا جائے گا. وہ ہم نے 3 باتیں کیا سیکھی تھی؟ ہم نے سیکھی تھی مادہ، روٹ لیٹرز، وزن، ڈائی یا مول، اور صیغہ، فارم. روٹ لیٹرز کیا تھے؟ کہ جو ہم نے جو ایک کانجوگیشن ٹیبل بنانا سیکھا تھا. ٹھیک ہے. یہ ہم نے ایک ٹیبل بنانا سیکھا تھا. اس میں ہم نے فاعل نام سے فعل ماضی کی گردان بنائی تھی. ٹھیک. اب یہ جو فاعل نام روٹ لیٹر تھے، ان میں ہم روٹ لیٹر، یہ تو اسٹینڈرڈ روٹ لیٹر ہے نا، اس میں ہم ڈالیں گے دوسرے مادہ کے حروف یعنی روٹ لیٹرز. ان کے مصدری میننگ ہم لیں گے ڈکشنری سے یا ٹیچرز پرووائڈ کرتی ہیں جہاں بھی آپ پڑھ رہے ہو. ان روٹ لیٹرز کو ڈالا جاتا ہے ان مولڈز میں. مولڈز کون سے تھے؟ فعل ماضی کے 3 اوزان یا مولڈز تھے، فعلا، فعیلا، فعولا. تینوں میں عین کلمے کی حرکت چینج ہوتی ہے. اچھا، آج اس بات کو ایک اور پوائنٹ کو نوٹ کیجئے کہ آپ جب تک فعل ماضی پڑھتی رہیں گی، لام کلمہ آپ کو فعل ماضی میں ہمیشہ زبر کے ساتھ ملے گا. ٹھیک ہے. لام کلمہ ہمیشہ زبر کے ساتھ ملے گا. یا آپ اس کو ایسے کہہ سکتی ہیں کہ فعل ماضی کا جو آپ کو لاسٹ لیٹر ہے، وہ جو لام کلمہ ہے وہ مفتوح ملے گا. رائٹ. اچھا، عین کلمے کی جو حرکت ہے وہ چینج ہوگی، وہی اس فعل کا وزن کہلاتی ہے. اچھا، یہ جو فعل کا وزن اور یہ جو یہ والی کہانی ہے فعلا، فعیلا، فعولا، یہ بس کچھ چند دنوں کی ہے.
اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو ہم کہیں اس کی جگہ ابواب پڑھا دیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر یہ آپ وزن بھول جائیں گے، پھر آپ کو انہی پیٹرنس پر آگے ابواب سکھائے جائیں گے، انشاءاللہ وہ بھی سیکھیں گے، تو پھر آپ کو کنفیوژن نہیں رہے گی۔ اچھا، یہ ہم نے بنائی تھی جی فعل ماضی کی گردان، رائٹ؟ اس میں میں نے آپ کو پہچان بتائی تھی کہ آپ نے کیسے پہچان کرنی ہے کہ یہ فعل ماضی ہے، وہ سارا آپ نے ریوائز کیا، پھر پریکٹس کلاس میں بھی پریکٹس کی تھی اس کی۔ تو پہلا صیغہ ہے فعلا، یہ صیغہ کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ یہ پورا ایک باکس صیغہ کہلاتا ہے۔ ہم نے روٹ لیٹرز لیے، ان کو مولڈ میں ڈالا، کون سا مولڈ؟ فعلا کا، جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، اور پھر اس صیغے میں ایک فاعل ضمیر چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کون سی ہے؟ وہ حالت رفع کی ضمیر ہے۔ اب یہ جو پورا ایک صیغہ ایک باکس ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا اپنے پریکٹس لیکچر میں کہ یہ ایک پورا جملہ فعلیہ ہے۔ فعلا اس وقت آپ کے سامنے ایک پورا جملہ فعلیہ ہے۔ اب یہ جو 14 صیغے ہیں نا، ان 14 صیغوں میں آپ کو ایک فاعل ضمیر یہاں پر، جو فاعل ہے نا ضمیر کی صورت میں آپ کے سامنے ہے اس ٹیبل میں، اس میں موجود ہے اور چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور فاعل ہمیشہ ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا۔ اب وہ جو فاعل ضمیر ہے نا، وہ چاہے ظاہر آپ کو نظر آ رہی ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی جو آپ کی ضمیر ہے نا جو چھپی ہوئی ہے، وہ بھی حالت رفع کی ہے، اور فاعل آپ کو ہمیشہ حالت رفع میں ملے گا۔ فعلا میں جو ہوا کی ضمیر ہے وہ حالت رفع کی ہے، فعلا میں ہما کی، فعلو میں ہم کی، اور یہ ہوا ہما ہم والا جو آپ نے پروناؤنس کا چارٹ پڑھا تھا، ضمائر کا چارٹ پڑھا تھا، یہ مرفوع تھا، رائٹ؟ اب آگے چلتے ہیں، یہاں تک آپ نے اچھی ریویژن کی تھی، پریکٹس بھی کی۔ آگے دیکھتے ہیں ہم کیا ہے، دیکھیے گا جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ کسی بھی جملہ فعلیہ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے کہ فعل اور آپ کے پاس وہ فاعل۔ جملہ بنانے کے لیے، جملہ فعلیہ بنانے کے لیے آپ کو دو چیزیں چاہیے، جو اس کے دو میجر کمپوننٹس ہیں، فعل اور فاعل۔ جیسے جملہ اسمیہ ہم نے بنایا تھا تو ہمیں اس میں دو چیزیں کیا چاہیے تھی؟ وہ مبتدا اور خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ بناتے تھے۔ اب جملہ فعلیہ میں آپ کو چاہیے فعل اور فاعل، تو آپ کا بن جائے گا جملہ فعلیہ، ٹھیک؟ اب فعل اور فاعل چاہیے، فاعل میں نے آپ کو بتا دیا کہ ضمائر کی شکل میں جو اس چارٹ میں ہڈن ہے آپ کے کنجوگیشن ٹیبل کے، وہ آپ کا حالت رفع میں ضمائر جو ہے وہ آپ کے فاعل ہیں۔ اچھا، اب دیکھیے گا کہ فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا، اس بات کو آپ نے کبھی نہیں بھولنا، ٹھیک ہے؟ جملہ فعلیہ میں آپ کو جو چیز حالت رفع میں ملے گی وہ آپ کا فاعل ہوگا، فعل کے بعد آپ کو حالت رفع میں ملنے والا اسم فاعل ہوگا، ٹھیک؟ اور وہ آپ انشاءاللہ بڑے اس کو ایزیلی پہچان جائیں گے آج کے لیکچر کے بعد۔ آگے دیکھیے گا کہ اب ہم یہاں کیا دیکھیں گے، جملہ فعلیہ میں نے آپ سے کہا کہ فعل اور فاعل ہوگا۔ اب فاعل ایک تو میں نے آپ کو کنڈیشن بتا دی کہ آپ کے پاس اس آپ کے کنجوگیشن ٹیبل میں حالت رفع کے جو ضمائر ہیں وہ آپ کا فاعل ہے، تو یہاں سے نوٹ کیجئے کہ فاعل آپ کو جملہ فعلیہ میں فاعل آپ کو دو طرح سے ملے گا۔ اب ہم فاعل کی ٹائپس سیکھنے جا رہے ہیں، رائٹ؟ پہلا، فاعل مستتر، مستتر میں ہڈن، چھپا ہوا۔ ایک فاعل آپ کو مستتر ملے گا، جیسے کہ ابھی آپ نے گردان میں دیکھا تھا، اس کنجوگیشن ٹیبل میں دیکھا تھا کہ آپ کو صرف فعل نظر آ رہا تھا، ٹھیک ہے؟ فعلا میں آپ کو فعل نظر آ رہا ہے، فاعل نظر نہیں آ رہا۔ میں نے آپ سے کہا کہ اس میں فاعل جو ہے ہوا ضمیر کی صورت میں اس میں چھپا ہوا ہے، ہڈن، تو وہ کہلائے گا فاعل مستتر۔ گردان کے 14 صیغوں میں جو 14 ضمائر ہیں وہ فاعل مستتر کہلائیں گے، ہڈن فاعل ہوں گے، ہڈن سبجیکٹ ہوں گے۔ دوسری ٹائپ کیا ہے فاعل کی؟ فاعل ظاہر، ظاہر میں
یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، جو آپ کے سامنے کسی اسم کی صورت میں آپ کو جملہ فعلیہ میں موجود نظر آئے گا۔ میں نے ابھی آپ سے یہی کہا تھا نا کہ جملہ فعلیہ میں آپ کو جو اسم فعل کے بعد حالت رفع میں ملے گا وہ آپ کا فاعل ہوگا، تو وہ جو فاعل ہے نا وہ فاعل ظاہر کہلائے گا۔ تو فاعل کی جو دو میجر ٹائپس ہیں یا جو دو ڈویژن جاتی ہیں وہ ہے فاعل مستتر اور فاعل ظاہر۔ فاعل مستتر آپ کو پتہ لگ گیا کہ وہ پروناؤنس کا چارٹ ہے حالت رفع کا جو اس کانوکیشن ٹیبل میں موجود ہے۔ اب فاعل ظاہر ہے، اس کی پہچان کیسے کریں گے؟ وہ کون سے اسماء ہیں جو فاعل ظاہر بن کر آپ کو ملیں گے، ٹھیک ہے، تو ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے آیا ہے اسم علم۔ آپ کے سامنے جو اسم علم آیا یہ آپ کو فاعل بن کے مل سکتا ہے، کیسے؟ جیسے میں کہوں، میں اگر آپ کو اردو کی اگزامپل دیتی ہوں کہ زید نے کھانا کھایا، تو زید کیا ہے؟ فاعل ہے جس نے کام کیا ہے، تو اب یہ زید ایک اسم علم ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سیکنڈ آپشن کیا ہے ہمیں فاعل ظاہر کی ملے گی؟ معرف باللام اسم یا نکرہ اسم۔ اچھا، اب جملہ فعلیہ میں آپ کو کوئی معرف بالنام اسم جو حالت رفع میں ہوگا وہ بھی فاعل بن کر مل سکتا ہے، ایک نکرہ اسم جو مرفوع ہوگا وہ بھی فاعل بن کر مل سکتا ہے، ٹھیک۔ پھر جملہ، اچھا اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا، جملے کا اعراب مبنی ہوتا ہے۔ مبنی کا مطلب آپ کو پتا ہے کہ جملہ تینوں حالتوں میں آپ کو رفع نصب و جر میں ایک جیسا ملے گا، تو جملے کا بھی اعراب ہوتا ہے۔ تو جملے کا اعراب مبنی کہا گیا ہے کیونکہ جملہ جو ہے وہ اس کا اعراب آپ ویسے تو نہیں آپ کہہ سکتے، تو اس کو جملے کو بھی آپ فاعل ظاہر کے طور پر لا سکتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا آگے جب آپ ایڈوانس میں جائیں گی تب سمجھیں گے انشاءاللہ، لیکن کیونکہ یہ پوائنٹ تھا، یہ حصہ ہے ہماری اسٹڈی کا، تو آپ کو پوائنٹ لکھنا ہے۔ اچھا، اسم اشارہ، اب اسم اشارہ بھی فاعل ظاہر بن کر مل سکتا ہے۔ پھر مرکبات، جو آپ نے مرکبات پڑھے تھے، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب اشاری، یہ آپ کو فاعل بن کر مل سکتے ہیں۔ مرکب جاری کبھی فاعل نہیں بنتا، یعنی جو جار اور مجرور کا مجموعہ ہے نا وہ کبھی فاعل نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اسم اشارہ کی بھی اگر میں آپ کو اگزامپل دوں نا، تو جیسے میں کہہ دوں کہ اس نے مارا، اب اس میں فاعل کیا ہے؟ اس، یعنی میں نے پوائنٹ کیا ہے کسی کی طرف، اور فعل کیا ہے؟ مارا، تو وہاں پہ وہ جو اس ہے وہ اشارہ ہے، دور کا اشارہ آ رہا ہے، تو وہ وہاں پر ہمارا فاعل بن گیا، ٹھیک ہے۔ ابھی آگے آپ لوگ اگزامپل سے اس کو مزید سمجھیں گے۔ اب مرکبات جو میں نے آپ کو بتایا، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب اشاری، یہ آپ کو فاعل بن کر مل سکتے ہیں۔ تو اس چارٹ کو آپ لوگ لکھ لیجئے گا، ابھی لکھ لیا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں تو ریکارڈنگ میں دیکھ لیجئے گا۔ آگے چلتے، میں تھوڑا سلو اس لیے بول رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے بات کی، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی آپ کا کوشچن آپ کے ذہن میں ریز ہو رہا ہے، آپ اس کو اپنی کاپی کی سائڈ پہ پینسل سے نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، لیکچر کے اینڈ پر اس کو ڈسکس کر لیں گے، رائٹ۔ اچھا، اب دیکھیے جملہ فعلیہ کا ترجمہ۔ اب جملہ فعلیہ جب آپ کے سامنے عربک ٹیکسٹ میں آئے گا تو آپ نے ٹرانسلیشن کیسے کرنی ہے؟ جیسے ہم نے جملہ اسمیہ کی سیکھی تھی کہ پہلے ہم مبتدا کی بات کرتے ہیں اردو ٹرانسلیشن کرتے ہوئے، پھر ہم خبر کو لے کر آتے ہیں، اسی طرح جملہ فعلیہ میں بھی ٹرانسلیشن کرتے ہوئے ہمیں سیکوینس کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پوائنٹ لکھیے گا، جملہ فعلیہ کا ترجمہ کرتے ہوئے عموماً ترتیب کا لحاظ رکھتے ہیں، یعنی پہلے فاعل اور پھر فعل۔ عموماً میں نے اس لیے کہا کہ کبھی کبھی کچھ چینجز آ سکتے ہیں، لیکن موسٹلی آپ نے سب سے پہلے جب آپ کے سامنے کوئی عربک ٹیکسٹ آتا ہے، عربک آیت آتی ہے، کوئی حدیث آتی ہے، اس میں جملہ فعلیہ ہے، تو آپ نے سب سے پہلے فاعل کو نکالنا ہے، فاعل کی ٹرانسلیشن کرنی ہے، اس کے بعد فعل کی ٹرانسلیشن کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ وہی کہ عموماً پہلے فاعل اور پھر فعل کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے لفظی ترجمہ، وہ کیا ہوتا ہے؟
کہ جو آپ کے سامنے ٹیکسٹ آ رہا ہوتا ہے نا، آپ اس کو ورڈ بائی ورڈ اس کی ٹرانسلیشن کرتے جاتے ہیں۔ اس میں آپ سیکوینس نہیں دیکھتے، آپ کے جملہ فعلیہ کا جملہ فعلیہ کے اکارڈنگلی ٹرانسلیشن نہیں کرتے۔ پھر آپ جو اس میں اسم آ رہا ہے تو اسم کی ٹرانسلیشن کر دی، اس کے بعد ہر فعل آ گیا تو فعل کی کر دی، دین پھر اسم آ گیا یا پھر اس کے بعد حرف آ گیا۔ تو جو سیکوینس ہوتا ہے آپ اس طرح کرتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ میں۔ لیکن جملہ فعلیہ کا سیکوینس کیا ہے عموماً کہ پہلے فاعل اور پھر فعل کا ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ چیز آپ کو یاد رکھنی ہے تاکہ جب ہم پریکٹس کلاس کریں اپنی سیٹرڈے کو، اور اس کے علاوہ جو کلاس میں ہم اپنے چھوٹے موٹے ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے ٹرانسلیشن کرتے ہوئے۔ اب یہاں پر سے آپ لوگ پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کرنا شروع کیجئے، ان کو رولز کہہ سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ لکھیے گا، اسم علم معرف بالنام اسم یا نکرہ اسم اگر فاعل بنیں گے تو حالت رفع میں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ فاعل نے تو حالت رفع میں ہی رہنا ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ، اچھا اس کی ایگزامپل دیکھیے گا پلیز۔ اسم علم کی کیا ایگزامپل میں لے کے آئی؟ حامدن، دیکھیے حالت رفع میں ہے۔ معرف بالنام اسم الولد، اور ولد نکرہ اسم، تو یہ آپ کو اس طرح سے حالت رفع میں ہے۔ اسم اشارہ اگر فاعل بنے تو حالت رفع میں ہوگا، مبنی ہونے کی وجہ سے اعراب نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جو اسم اشارہ ہے وہ مبنی ہوتے ہیں واحد اور جمع کے اسپیشلی، تو وہ پھر وہاں پر ہمیں اس کا اعراب نظر نہیں آئے گا۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ مرکبات اگر فاعل بنیں گے تو حالت رفع میں ہوں گے۔ چلیں اب مرکبات کی باری آئی تو اس کا نیکسٹ پوائنٹ دیکھیے، مرکبات کا اعراب ہم ان کے لیڈر سے دیکھیں گے۔ میں نے آپ کو جب مرکبات پڑھائے تھے تو میں نے آپ کو کہا تھا ہر مرکب میں ایک لیڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مرکب توصیفی کا لیڈر کیا تھا؟ اگر آپ خود سے ریوائز کرنا چاہیں تو کیا آپ کہیں گے آنسر اپنے طور پر سوچ سکتی ہیں؟ تو مرکب توصیفی میں ہمیشہ جو ہوتا ہے موصوف لیڈر ہوتا ہے، مرکب اضافی میں مضاف لیڈر ہوتا ہے، اور مرکب اشاری میں یا مرکب اشارہ میں آپ کا جو ہے مشار الیہ جو ہے وہ لیڈر ہوتا ہے۔ ریزن کیا ہے کہ دیکھیے صفت نے تو اپنے موصوف کو فالو کرنا ہے، فور اسپیکٹس جو اسم کے آتے ہیں، آ، آ، جس میں جینڈر، نمبر، اسٹیٹس اور وہ آ جاتا ہے کیپیسٹی، رائٹ؟ پھر مرکب اضافی دیکھیں تو مضاف الیہ آپ کا آلویز مجرور ہوگا، لیکن جو مضاف ہے نا آپ کا وہ رفع نصب جر تینوں حالتوں میں آ سکتا ہے۔ پھر اگر ہم مرکب اشارہ کو دیکھتے ہیں تو اسم اشارہ مبنی ہے، اس سے آپ نہیں پہچان سکتے اس کا اعراب کیا ہے، تو پھر ہمارے پاس مشار الیہ ادھر جو ہے اس کے اعراب سے ہم پہچانتے ہیں کہ پورے مرکب کا، پورے کمپاؤنڈ کا اعراب کیا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے دیکھیے الرجل الصالح، الرجل موصوف، الصالح اس کی صفت ہے۔ اب دیکھیے الرجل حالت رفع میں ہے یہاں پر، ٹھیک؟ تو یہ یہاں پر لیڈر ہے۔ امام المسجدی، امام تو یہ یہاں پر مضاف ہے اور یہ یہاں پر لیڈر ہے، ٹھیک ہے؟ مضاف مضاف الیہ میں مضاف لیڈر ہو جائے گا۔ حاذا المدرس، ہاضا اسم اشارہ ہے۔ اب ہاضا پہ آپ کو اعراب تو کوئی نظر نہیں آ رہا، یہ تو آپ کو رفع نصب جر تینوں میں ملے گا، ہاضا ہاضا ہاضا۔ تو المدرس دیکھیے حالت رفع میں، تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہاں پر ہمارا جو اس کا مرکب اشاری کا اعراب ہے نا وہ حالت رفع میں ہے۔ چلو آگے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے گا، فاعل ظاہر کے قواعد، اب بریکٹ میں نے کیا لکھا ہے؟ عدد کے لحاظ کے بغیر، یعنی اب آپ نے جو فاعل ظاہر آتا ہے اسم کی صورت میں یا مرکب کی صورت میں، تو اس کے کیا رولز ہیں جملہ فعلیہ میں، تو اس کو نوٹ ڈاؤن کیجیے گا۔ عدد کے لحاظ کے بغیر کا مطلب ہے کہ وہاں پہ ہم نمبر کو نہیں کاؤنٹ کرتے، ٹھیک ہے؟ آپ نے نمبر کو چھوڑ دینا ہے کہ فاعل جمع ہے، مذکر ہے یا مثنیٰ یا ڈوئل ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے گا،
فاعل مذکر ہونے کی صورت میں صیغہ نمبر 1 واحد مذکر غائب استعمال ہوگا، عدد کوئی بھی ہو۔ میننگ کیا ہے کہ آپ کے پاس اگر جملہ فعلیہ آیا ہے اس میں فاعل آپ کا مذکر ہے تو آپ نے فعل کی گردان کا کون سا صیغہ استعمال کرنا ہے؟ اس کے لیے آپ نے صیغہ نمبر 1 واحد مذکر غائب کا جس میں ہوا ضمیر ہے وہ استعمال کرنا ہے۔ اس کا سیکنڈ پوائنٹ لکھے گا کہ واحد مثنیٰ یا جمع، ٹھیک ہے، فاعل آپ کا چاہے واحد ہو چاہے مثنیٰ ہو چاہے جمع ہو، صیغہ نمبر 1 ہی استعمال کریں گی آپ۔ ٹھیک؟ اب سیکنڈ لکھے گا، فاعل مؤنث ہونے کی صورت میں صیغہ نمبر 4 واحد مؤنث غائب استعمال ہوگا، عدد کوئی بھی ہو واحد مثنیٰ یا جمع تو فاعل کا صیغہ نمبر 4 ہی استعمال کریں گے۔ سیم چیز، صرف جینڈر کا فرق آ گیا۔ اگر آپ کے پاس ایک مؤنث اسم فاعل بن رہا ہے، ٹھیک ہے، یا مؤنث فاعل بن رہا ہے، وہ مرکب بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے مؤنث کے لیے صیغہ نمبر 4 جس میں ہم نے واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہیا تھی دیکھی وہ استعمال کریں گے۔ تو اگر میں آپ کو فا عین لام روٹ لیٹر سے جو ہم نے گردان بنائی تھی اسٹینڈرڈ، تو صیغہ نمبر 1 کیا بنے گا؟ فعلا، اور مؤنث کا صیغہ نمبر 4 کیا بنے گا؟ فعلت، جس میں تا ساکن آپ کو مل رہی تھی، رائٹ؟ چلو، فاعل اگر غیر عاقل ہوگا تو صیغہ نمبر 4 واحد مؤنث استعمال ہوگا۔ اب کوئی غیر عاقل چیز فاعل بن رہی ہے تو صیغہ نمبر 4 استعمال ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی واحد مؤنث کا۔ اوکے، اب آگے دیکھتے ہیں ہم آگے کیا ہے ہمارے پاس۔ اب یہ جو پوائنٹس ہیں یہ میں نے اوپر آپ کو مینیمائز کر کے شو کر دیے سلائڈ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اب ہم تھوڑی سی پریکٹس سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم کس طرح پریکٹس کر سکتے ہیں اس کی۔ میں ہی پریکٹس کروں گی، میں آپ کو بتاؤں گی، آپ دیکھ لیجیے گا، پوائنٹس نوٹ ڈاؤن کیجیے گا کہ میں کس طرح سے ٹرانسلیشن کر رہی ہوں اردو سے عربک میں۔ تو سب سے پہلے ہم اسم ظاہر میں کون سا اسم لے کر آئیں؟ اسم علم۔ اگر اسم علم فاعل بنتا ہے تو کس طرح سے ہم کریں گے؟ ایگزامپل سے اس کو سمجھتے ہیں۔ چل، خالد گیا، خالد کیا ہے؟ فاعل ہے، اور گیا یعنی یہ فعل ہے، جانا، ٹھیک ہے، اور جانا کے لیے روٹ لیٹر کیا لے کے آتے ہیں؟ دال ہا با۔ اب یہ جو زال ہا با ہے یہ فعلا کے وزن پر بنتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا فعل ماضی فعلا کے وزن پر بنے گا۔ میں نے یہاں ابھی آپ کو جو پوائنٹس بتائے میں نے کہا کہ اگر ہمارا فاعل مذکر ہوگا تو ہم صیغہ نمبر 1 لے کر آئیں گے، تو وہ کون سا صیغہ ہے؟ وہ واحد مذکر غائب کا صیغہ آئے گا، اور گردان کا پہلا صیغہ ہوگا، تو گردان کا پہلا صیغہ دال ہا با سے فعلا کے مولڈ پر کیا بنے گا؟ رہبا۔ چلیں، ہم نے اپنا فعل تیار کر لیا، اب ہم آگے فاعل لگائیں گے اپنا، تو فاعل کیا ہوگا؟ فاعل ہمارا خالد ہے، تو خالد کو ہم حالت رفع میں لکھیں گے، کیوں؟ کیونکہ فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے۔ تو ہم کیا جملہ بنائیں گے اپنا، اس کو عربک ٹرانسلیٹ کیسے کریں گے؟ ذہب خالدن، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ذہب کیا ہے؟ یہ گردان کا پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، اور آگے خالدن اسم ظاہر ہے آپ کا جو کہ اسم علم ہے۔ سیکنڈ ایگزامپل دیکھیے گا، خالد اور حامد گئے۔ اب فاعل کون ہے یہاں پہ؟ خالد اور حامد، ٹھیک ہے، فعل ہمارا سیم آیا ابھی، اس سے آئے گا ذالحا با سے، وزن بھی فعلا کا ہی آ جائے گا۔ اب نوٹ کیجئے کہ میں خالد اور حامد، یہاں پہ فاعل کی کیا نمبر آ گئے؟ فاعل یہاں پہ ہمارے پاس ڈوئل ہو گیا، ٹھیک ہے، دو ہو گئے، دو کام کرنے والے ہوئے، دو لوگ گئے۔ تو رول ہم نے کیا پڑھا کہ نمبر کوئی بھی ہو، واحد ہو مثنیٰ ہو جمع ہو، فاعل اگر آپ کا ظاہر ہے تو آپ کا گردان کا صیغہ نمبر 1 ہی آئے گا۔ تو صیغہ نمبر 1 کیا بن رہا ہے؟ ذال ہا با سے ذہابا، میں نے بنایا ذہابا،
اب مجھے آگے لے کر آنا ہے فائل، تو فائل کون ہے؟ خالد اور حامد۔ اب ہم ان کی کون سی حالت لکھیں گے؟ آپ لوگ بتا سکتی ہیں کیا؟ چیٹ باکس میں ساتھ ساتھ چیٹ کر سکتی ہیں آپ لوگ۔ تو خالد اور حامد، ٹھیک ہے، خالد و حامد، ذهب خالد و حامد۔ نوٹ کیجئے کہ خالد و حامد، یہاں پہ جو ہمارے فائل ہے نا، یہ دو ہیں، دو کام کرنے والے ہیں۔ تو فعل کا کون سا صیغہ آیا؟ گردان کا پہلا صیغہ۔ فاطمہ ہنسی، فاطمہ اسم ظاہر آپ کا ہے، ٹھیک ہے، یہ فائل ہے، اور یہاں اب یہ مونس فائل آ گیا۔ ہنسنا یہ ہو جاتا ہے زوال قار سے، ٹھیک ہے، تو اس کا کیا وزن ہے؟ فاعلہ وزن آ گیا۔ فاطمہ ہنسی، فاطمہ کیونکہ مونس ہے تو گردان کا چوتھا صیغہ لے کر آئیں گے۔ واد ہا کاف سے آپ لوگ کیا بنائیں گے؟ اس کا فعل لکھیے گا اپنی نوٹ بک پہ بھی آپ لوگ ساتھ ساتھ۔ یہ ہو جائے گا ہمارا فورتھ صیغہ آ جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گا ضحاکت، ٹھیک ہے، ضاحکت، ٹھیک ہے، ضاحکت فاطمہ تو۔ اب فاطمہ جو تھا نا، دیکھیے میں اس کو حالت رفع میں لے کر آئی۔ نوٹ کیجئے گا یہاں ایک اور بات، فاطمہ تو اور خالدن فرق آ رہا ہے، تو فاطمہ تو ہمارا غیر منصرف ہے، اس لیے سنگل حرکت کے ساتھ آیا، اور فاطمہ تو ہم حالت رفع میں لے کر آئے کیونکہ فاعل ہے۔ فاطمہ، مریم اور صالحہ نے دیکھا۔ اب یہاں پر جو ہمارا فاعل آ گیا نا، وہ دو سے زائد ہو گئے، جمع میں چلا گیا، فاطمہ، مریم اور صالحہ، اور فعل کیا ہے؟ دیکھا، تو دیکھنا نون وا را سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وزن فعلا کا آ جائے گا۔ تو میں نے آپ کو پوائنٹ بتایا کہ آپ کا فاعل واحد، مثنیٰ، جمع کوئی بھی ہو، گردان کا جو ہے نا صیغہ مذکر ہوگا تو پہلا، مؤنث ہوگا تو چوتھا۔ اب کیونکہ یہ تینوں فاعل ہمارے مؤنث کے ہیں تو ہم چوتھا صیغہ لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے، پھر وہ کون سا آ جائے گا یہاں پہ؟ نظرت، میں نے اپنا فائل بنا لیا نظرت۔ آگے فاطمہ، مریم اور صالحہ کو میں حالت رفع میں لے آؤں گی، ٹھیک ہے، تو دیکھیے گا نظارت فاطمہ تو و مریم و صالحہ تو۔ اچھا، تینوں نام مؤنث ہیں اور غیر منصرف ہیں، ٹھیک ہے؟ اب صالحہ جو ہے نا، یہ صفت بھی آتا ہے، جب یہ صفت کے طور پر آئے گا نا تو وہاں آپ اس کو نکرا مطلب تنوین کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، لیکن اب کیونکہ یہاں ہم نے اس کو ایز اے نیم، اسم علم لے کر آئے ہیں نا، تو سنگل حرکت کے ساتھ آئے گا، کنفیوز نہیں ہونا آپ کو۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں۔ اب ہم اگلی اگزامپل کیا ہے؟ اسامہ اور صالحہ اور فاطمہ نے کھانا کھایا۔ اب ہمارے فائل کے آگے اسامہ، صالحہ اور فاطمہ، یعنی مذکر اور مؤنث مکس آ گئے، تو یہ بات آپ کو یاد ہوگی کہ جو مذکر ہے، جو میسکولن ہے یا میل جینڈر ہے، وہ ڈومیننٹ ہوتی ہے، ٹھیک، تو اب کھانا حمزہ کاف نام سے آتا ہے یہ فعل فعلا کے موڈ پر، تو کیا بنے گا؟ آپ کے جو فائل ہے اسم علم ہے، تین ہے، صیغہ نمبر 1 آئے گا، کیوں؟ کیونکہ میل ڈومیننٹ ہے، تو ہم کیا بنائیں گے فاعلہ کے وزن پر؟ اکلا، اکلا اسامۃ و صالحۃ و فاطمۃ، تو یہ آپ کا اسم علم بطور فائل تھا یہاں پر۔ آئی ہوپ کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ کوئی بھی ہو آپ کا، ٹھیک ہے، آپ کا کوئی بھی فائل ہو، واحد ہو، مثنیٰ ہو، جمع ہو، مذکر ہوگا تو صیغہ نمبر 1 لے کر آئیں گی، مؤنث ہوگا تو صیغہ نمبر 4 لے کر آئیں گی، اور اگر غیر عاقل آ جاتا ہے تو صیغہ نمبر 4 آ جائے۔ چلیں، اور غیر عاقل اور عاقل کا فرق آپ کو اچھے سے معلوم ہوگا۔ سیکنڈ فائل کیا آتا ہے ہمارے پاس میں؟ مورد بالنام اسم یا نکرہ اسم، اس کو کر لیتے ہیں ایگزامپلس کے ساتھ، سمجھ لیتے ہیں۔ سیم، لڑکے نے یاد کیا، فائل کون ہے؟ لڑکا، یاد کیا یا یاد کرنا فعل ہے، لڑکا اس کی جو ہوتی ہے ہمارے پاس عربک وکیبلری کیا ہے؟ ولدن، ٹھیک ہے، یاد کرنا ہا فا وا سے، فائلہ کے ویٹ پر آئے گا، تو لڑکا مذکر ہے، ٹھیک ہے،
تو ہم یہاں پر گردان کا پہلا صیغہ لے کر آئیں گے. اب یہاں کیونکہ میں نے ایک لڑکا نہیں لکھا تو ہم کیا کریں گے، ہم اس کو مورف لامصہ بنا لیں گے، الولد، حافظ الولد. ٹھیک ہے. نیکسٹ ایگزامپل، لڑکوں نے یاد کیا. اب لڑکوں جمع میں بات آ گئی ہے. فعل یاد کرنا، سیم حافظوا فائلہ کے ویٹ پر آئے گا. تو اب فائل چاہے جمع آ گیا، چاہے ڈوئل آ جائے، چاہے واحد آ جائے، ہمیں اپنا جو سیدھا نمبر ایک ہی لانا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہم نے بنایا تھا ابھی دیکھیے، حافظہ. اور ولدن کی کیا جمع آتی ہے، اولادن. تو کیا ہم کریں گے، حافظ الاولاد. اچھا آگے میں نے لکھا ہے حافظو. اگر میں کہوں انہوں نے یاد کیا تو پھر انہوں ضمیر آ گئی نا، تو ضمیر کے لیے ہم لوگوں نے گردان کا تیسرا صیغہ لیا ہے، حافظو. حافظو میں جو ہم ضمیر فاعل ہے اس کی ٹرانسلیشن ہم کہتے ہیں نا، انہوں نے. ٹھیک ہے، انہوں نے یاد. جسٹ ایک میں آپ کی انفارمیشن کے لیے لے آئی تھی. ٹھیک ہے. لڑکی نے پکایا. لڑکی فاعل ہے، پکانا فعل ہے، اور کام لڑکیوں کا ہی زیادہ تر. ٹھیک ہے. فعلا کے مول پر آئے گا. تو لڑکی کیونکہ اسم آ رہا ہے ہمارے پاس، تو ہمارا گردان کا چوتھا صیغہ ہوگا کیونکہ مونس اسم آ رہا ہے. تو طبخا. ٹھیک ہے. اور لڑکی بنتن، طبخاتل بنتو. ٹھیک ہے. طبخت، طبخہ، طبخت. اب طبخت تھا، تا کے نیچے زیر کیوں آئی؟ میں زیر اس لیے لائی کہ آگے ہمارے پاس مورد باللام اسم ہے، تو تا کے نیچے زیر آگے ملانے کے لیے لے کر آئے. کیونکہ آپ کے پاس آپ کا فائل مونس تھا نا، تو طبخت آنا تھا. اب دونوں ساکن تو نہیں مل کے پڑھے جا سکتے تھے، تو اس لیے فعل پر آپ کو یہاں پر زیر لے کر آنے کو. ٹھیک ہے. طبخت البنتو. سب سے پہلے پہلا صیغہ بنا لیا کریں، اس سے آپ کو آسانی ہو جاتی ہے باقی اگلے صیغے بنانے میں. طالبات نے توڑا. طالبات جمع میں چلی گئی ہے بات. فاعل کیا ہے، جمع. طالبات مونس. توڑا کاف سین را. فعل آ کے مول پر آئے گا. طالبات، طالباتن اس کی ہمارے پاس ہوتی ہے طالباتن واحد، طالباتن جمع. کاف سین را سے فعلہ کے ویٹ پر پہلے کیا بنائیں گے، پہلا صیغہ بنے گا کسرہ، اور چوتھا کسرت. ٹھیک ہے. تو دیکھیے کسرت طالباتو، کسرت ہی تھا، تا ساکن آ رہی تھی میرے پاس، تو آگے ملانے کے لیے میں نے زید لی، کیونکہ آگے میرے پاس آ رہا ہے یہاں پہ میں کیا بات کر رہی تھی، کہا کے نیچے میں زیر لے کر آئی آگے فائل، کیونکہ ہمارے پاس مورد باللام اسم تھا اس کو ملانے کے لیے. اب دیکھیے آپ کے پاس جو یہ چاروں ایگزامپل آ رہی، الولد، الاولاد، البنت، الطالبات، آپ کے جو فائل ہے نا حالت رفع میں ہے. اچھا میں ماریہ رضا کا ایکچولی کمنٹ پڑھنے لگ گئی تھی. اب ہم یہاں سے فائل جو دیکھیں گے وہ ہوگا اسم اشارہ. ٹھیک ہے. اسم اشارہ کو دیکھیں گے یہ فائل بن کر کیسے آتا ہے. ایگزامپل سے اس کو سمجھتے ہیں. پہلی ایگزامپل آ رہی ہے ہمارے پاس، اس مذکر نے عمل کیا. اچھا اب مذکر آ رہا ہے، یعنی جو یہ اس کا اشارہ آ رہا ہے یہ مجھے میل کے لیے لے کر آنا ہے. رائٹ. اس مذکر یہ میرا فائل ہو گیا، یہاں پر عمل کیا یعنی عمل کرنا ہمارا یہاں پر فعل آ گیا. تو عمل کرنا عین میم لام، اور یہ کس موڈ پر آتا ہے، فائلہ کے موڈ پر آتا ہے. اس مذکر اشارہ کیا جا رہا ہے قریب کا مذکر کے. تو جو آپ اپنا ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس کا چارٹ دیکھتی ہیں، اگر اسم اشارہ کا چارٹ دیکھتی ہیں تو وہاں ہم ہاذا یوز کرتے ہیں. رائٹ. رول یہاں بھی وہی آئے گا آپ کے پاس کہ آپ کا فائل اگر مذکر ہے، ٹھیک ہے، اسم اشارہ آ رہا ہے یہاں حالانکہ، اور مذکر کے لیے آ رہا ہے، تو پھر آپ صیغہ نمبر 1 ہی لے کر آئیں گی. ٹھیک ہے. صیغہ نمبر 1 پہلا صیغہ واحد مذکر غائب پر. تو کیا بنے گا عین میم لام سے فائلہ کے مولڈ پر عاملہ. آگے ہمارے پاس جو آ رہا ہے فائل وہ ہے ایک ہمارا اسم اشارہ مذکر کے لیے، تو ہاذا آ جائے گا. ٹھیک ہے.
तो हम क्या करेंगे, आमिला हाजा, ठीक है। आमिला फेल आपका आ गया, हाजा आपका फाइल आ गया। अच्छा, अब हाजा का आपको यहाँ पर देखिए एराब नजर नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि ये मबनी है। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं, हमने जुमले की कंस्ट्रक्शन की है, तो ये जो हाजा है, ये फाइल है यहाँ पर, ठीक है। इस मुज़क्कर ने अमल किया, यानी इस मुज़क्कर ने काम किया। जो मेरे करीब है, मैं उसके तरफ इशारा करके ये बात कर रही हूँ, ठीक है। यानी इसने ये काम किया। अगर मैं और जो मुझे मुज़क्कर है, ये तो मुझे ब्रैकेट्स में भी लेके अब मैं आ सकती थी, ठीक है। इसलिए मैंने मेंशन कर दिया ताकि आपको जुमला समझने में आसानी हो जाए कि मैं मुज़क्कर की बात करना चाह रही हूँ या मुअन्नस की, ठीक है। तो ये है। अब अगली देखिएगा एग्जाम्पल, इस मुअन्नस ने बोया। अब यहाँ मुअन्नस की बात हो रही है। मैं इशारा किसकी तरफ कर रही हूँ? मुअन्नस फीमेल की तरफ। और ये हमारा फ़ाइल है। बोया या बोना हमारा फ़ेल है। गैन, रा, सीन फ़आला के मोड़ पर आता है। तो पहला सीगा क्या बनेगा? अगर हम जनरली सीगा बनाएँ तो गारसा, ठीक है? अब फ़ाइल क्योंकि मुअन्नस आ रहा है, तो सीगा नंबर 4 आएगा आपका, ठीक है? तो गारसत, ठीक है? अब इसके लिए, इस मुअन्नस के लिए इशारा, इसम इशारा क्या आएगा आपका? हाज़िही, गरसत हाज़िही, ठीक है। अब क्योंकि आगे मौरिद बिल लाम इसम नहीं था, तो मैंने ता को साकिन नहीं रखा। इन्होंने छोड़ा, इन्हों प्लूरल में बात चली गई है, ठीक है। छोड़ा, छोड़ना हमारा फेल है, तो ये होता है ता का रा काफ से फ़अला के मोड़ पर। इन्हो जमा का सीगा आ जाएगा। अब इन्हो मुज़क्कर भी हो सकता है, मुअन्नस भी हो सकता है, किसी एक की भी बात हो सकती है, ठीक है? तो जनरली जब हम ग्रामर कर रहे होते हैं तो मुज़क्कर का ज़िक्र किया जाता है, ठीक? तो क्या आता है इसके लिए हमारे पास डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, हमारे पास आता है हाउलाई, देखिएगा तारका हाउलाई, ठीक है? आगे देखिए, उन्होंने जाना, जाना यानी नो वाला, ठीक है? किसी चीज़ को जानना, ओके। तो देखिए कैसे, आइन, लाम, मीम, ठीक है? मोल्ड क्या आता है? फ़ाइला। पहला सीगा क्या बनेगा फ़ाइला के मोल्ड पर? आलिमा। तो उन्हों की बात हो रही है, अब दूर का इशारा आ गया हमारे पास, उलाइका। तो ये हमारा फ़ाइल बन जाएगा। तो फ़ाइल अभी क्योंकि मैंने आपसे कहा कि हम पहला सीगा ही लेकर आएँगे, मुज़क्कर को करते हैं ज़्यादा कंसीडर। अ, आलिमा उलाइका। इन्होंने शुक्र किया या शुक्र अदा किया, दोनों आप कह सकते हैं। इन्होंने हमारा फ़ाइल है, शुक्र करना फ़ेल है, शीन काफ़ रा से आता है, तो ये फ़अला के मोल पर आता है। तो शकरा हाउलाई, तो ये इसम इशारा आपका जो यहाँ पर फ़ाइल बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है? रूल सेम अप्लाई होंगे। फ़ाइल मुज़क्कर है तो सीगा नंबर 1, ठीक है? और अगर आपका फ़ाइल मुअन्नस है तो सीगा नंबर 4, ठीक है? और आपने मुज़क्कर आपका अगर वाहिद मुसन्ना या जमा में है तब भी सीगा नंबर 1 आएगा, और मुअन्नस भी सेम इसी तरह वाहिद मुसन्ना या जमा होने की सूरत में सीगा नंबर 1 ही आएगा। ओह सॉरी, सीगा नंबर 4 आएगा मुअन्नस का, सॉरी। राइट, आगे देखिएगा कि हमारे पास फ़ाइल जब मुरक्कब तौसीफ़ी आए। अब जब मुरक्कब तौसीफ़ी फ़ाइल बनेगा तो हम उसको कैसे पहचान करेंगे, या हम उर्दू से जब जुमले में अरबी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो किस तरह से इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे? तो देखिएगा, नया तालिबे इल्म कामयाब हुआ। नया तालिबे इल्म, क्या लग रहा है आपको? ये मुरक्कब तौसीफ़ी है, नया सिफ़्त है। उर्दू में सिफ़्त पहले आती है, मौसूफ बाद में आता है, ठीक है? कामयाब होना हमारा यहाँ पर फ़ेल है, और ये नून, जीम, हा से आता है फ़अला के वज़न पर। नया तालिबे इल्म, अब आपके पास जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी ना, तो आपने सबसे पहले फ़ाइल को सॉरी कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है? आपने फ़ाइल की जो है अपने कंपाउंड की, अपने मुरक्कब की कंस्ट्रक्शन करनी है। नया होना, जदीदुन, तालिबे इल्म, तालिबुन, ठीक है?
تو اب آپ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ طالبٌ جدیدٌ، عربی میں آپ کا موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے، اپوزٹ ہو جاتا ہے نا؟ تو اب یہاں پر ہم نے کہا اگر میں کہتی ایک نیا طالب علم تو پھر میں نکرہ لے کر آتی، اب کیونکہ میری یہاں پر نکرہ نہیں آ رہا تو میں اس کو یہاں پر یوں ہی لے آؤں گی، ٹھیک ہے؟ ایک منٹ، چل تو بناتے ہیں نجحت طالب الجدید، الطالب الجدید یہ ہمارا مرکب توصیفی حالت رفع میں ہے، یہاں پر فاعل ہے، نجحہ گردان کا پہلا صیغہ آ گیا آپ کا مذکر کا، الطالب الجدید کیونکہ مذکر تھا تو یہ آپ کا یہاں پر گردان کا فرسٹ صیغہ آ گیا، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھے گا، محنتی انجینئر نے بنایا، محنتی انجینئر یہ کیا آ رہا ہے؟ محنتی ہونا صفت ہے، محنتی انجینئر آپ کا مرکب توصیفی ہے، بنایا یا بنانا آپ کا فعل ہے، جیم عین لام سے لے کر آئیں گے فعلہ کے موڑ پر، محنتی انجینئر اس کی عربی کیا بنے گی؟ محنتی ہونا مجتہدن، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے گا جعل المحندس المجتہد، جعل گردان کا پہلا صیغہ آ گیا، المحندس، مہندسن کہتے ہیں انجینئر کو، اب کیونکہ ہم بات کرے ہیں محنتی انجینئر کی تو المحندس المجتہد، مجتہد اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے؟ تو جعل المحندس المجتہد، نیک مسلمانوں نے مدد کی، نیک مسلمان فاعل ہے، ٹھیک ہے؟ مدد کی یا مدد کرنا ہمارا فعل آ گیا، تو نیک مسلمان، نیک آپ کے پاس صفت ہے تو نیک ہونا صالحون، اور مسلمانوں کیونکہ جمع آ رہا ہے تو یہ ہمارا موصوف ہے، مذکر ہے تو مسلمون آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور نیک اس کی صفت ہے تو صفت اپنے موصوف کو فالو کرے گی، ٹھیک ہے؟ صفت جو ہے اپنے موصوف کو فالو کرے گی، اس کو کر لیتے ہیں ہم آگے، اب کیونکہ صیغہ نمبر 1 آئے گا، نون سواد را سے مدد کرنا فعلا کے مول پر آئے گا تو کیا کریں گے؟ نصر المسلمون الصالحون، ٹھیک ہے؟ مسلمانوں مسلمون، تو صالحون سے صالحون کیونکہ صالحون صفت بن رہی تھی، اب کیونکہ موصوف آپ کا پلورل ہے تو صفت بھی پلورل ہو جائے گی، موصوف آپ کا یہاں پر دیکھیے کہ معرف النام اسم ہے تو آپ کی صفت بھی معرف النام اسم ہوگی، اب کیونکہ یہ مذکر ہے تو صفت بھی مذکر آ گئی، ٹھیک ہے؟ اس ساتھ دیکھیے حالت رفع میں المسلمون، اونا کی ساؤنڈ حالت رفع کی ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، اور آگے دیکھیے صفت بھی جو حالت رفع میں آ رہی ہے اونا کی ساؤنڈ کے ساتھ، المسلمون الصالحون، جب آپ ملا کر پڑھیں گی تو نصر المسلمون الصالحون، آئی ہوپ کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو شرح صدر عطا فرمائے۔ مومن عورتوں نے کھولا، مومن عورتوں یہ ہمارا فاعل ہے، کھولا ہمارا فعل ہے، کھولنا کس روٹ لیٹر سے آتا ہے؟ فاتحہ سے، فعلا کے موڑ پر، مومن عورتوں، مومن صفت عورتوں ہمارا موصوف ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اپنا مرکب توصیفی بنائیں گے اس کا، ٹھیک ہے؟ آگے اس کو دیکھیے گا تو کیونکہ ہمارے یہ مونس آ رہا ہے تو صیغہ نمبر 4 لے کر آئیں گے، فتحت، فتحت النساء المؤمنات، فتحت تھا، ٹھیک ہے؟ النساء کیونکہ مورب باللام اسم آ گیا، تا کے نیچے زیر ہم نے ملانے کے لیے دے دی، النساء المؤمنات مرکب توصیفی حالت رفع میں فاعل ہے، ٹھیک ہے؟ فتحت گردان کا صیغہ نمبر 4، نئی طالبات نے سمجھا، نئی طالبات فاعل ہے، مرکب توصیفی، نئی یہ صفت ہے، ٹھیک ہے؟ اور طالبات یہ ہمارا موصوف ہے، سمجھا آتا ہے فا ہا میم سے، فائلہ کے مول پر، فاہیمہ، فاہیمہ سے فاہیمت، فورتھ صیغہ تیار کر لیں گے فوراً، ٹھیک ہے؟ فورتھ کیوں کیا؟ کیونکہ نئی طالبات مونس ہے تو صیغہ نمبر 4 لے کر آئیں گی آپ، تو اب نئی کے لیے کیا آئے گا؟ جدید، اور کیونکہ مونس آ رہا ہے تو جدیدتن، اب اپنے اس کو بناتے ہیں نئی طالبات کو
अत्तालिबातुल जदीदातु, ठीक है। अल जदीदातु किस हालत में है? ये हालत रफा में आएगा, ठीक है। तो फाहिमत तालिबातुल जदीदातु, ठीक है। अत्तालिबातुल जदीदातु हमारा मुरक्कब तौसीफी हालत रफा में है, राइट। और फाहिमत गिरदान का सीगा नंबर 4 है, क्योंकि हमारा फाइल मुअन्नस है और मुरक्कब तौसीफी है इस वक्त। अगला है हमारा मुरक्कब इजाफी, फाइल बनकर आएगा। तो कैसे हम इसको करेंगे सॉल्व, किस तरह से इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे जुमले में, इसको एज ए फाइल कैसे लेकर आएंगे, इसको समझते हैं। चलेंगे, लेकर आते हैं पहले एग्जाम्पल। हामिद के बेटे ने याद किया। अब मुरक्कब इजाफी की आपको जो है आइडेंटिफिकेशन याद होनी चाहिए। दो अस्मा जो का की के से ज्वाइंट हुए हो वो आपका मुरक्कब इजाफी बनता है। हामिद के बेटे या हामिद का बेटा, ठीक है। तो ये हमारा मुरक्कब इजाफी है। याद करना, यहाँ पर फेल है। हा फा रा, फाइला के मोल पर आएगा। हाँ, मुजाफ पर नो अल नो तनवीन और मुजाफ इले मजरूर, राइट। अब क्योंकि ये यहाँ पर मुज़क्कर आ रहा है, मेल आ रहा है हमारा फाइल बनकर मुरक्कब इजाफी, तो फिर हम गर्दान का सीगा नंबर 1 लाएंगे, ओके। याद करना, तो क्या बनेगा फर्स्ट सीगा? हाफिजा, ठीक है। देखिएगा, हाफिजा इब्नु हामिदिन, इब्नु हामिदिन था। अच्छा, मैंने सॉरी, हामिद के बेटे इब्नु हामिदिन, इब्नु हामिदिन हमारा जो है मुरक्कब इजाफी बन जाएगा। अब देखिए अ, उसका जो एराब है वो क्या है? इब्नु, इब्नु मुजाफ है हमारा, तो इसको हमने हालत रफा में रखा है, क्योंकि जो हमारा मुजाफ है ना, ये रफा नसब जर तीनों में आ सकता है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ फाइल बन रहा है ना मुरक्कब इजाफी, तो उसको हम हालत रफा में लेकर आएंगे, और क्योंकि मुजाफ लीडर है, तो क्या बना? हाफिजा इब्नु हामिदिन। याद रखिएगा कि इब्नु का जो हमजा है, इसकी जो हरकत होती है ना, जब पीछे से मिला के पढ़ते हैं ना, तो ड्रॉप हो जाती है, ठीक है। आगे देखिएगा, खालिद के दोनों बेटों ने याद किया। अब यहाँ क्या आ रहा है? खालिद के दोनों बेटे या बेटों, ये फाइल आ रहा है। याद करना हमारे पास सेम फेल आगे पीछे वाला। तो हामिद के दोनों बेटों, अब यहाँ पर देखिए इब्नु था वाहिद, तो इसकी जो हो जाएगी हमारे पास, अब हम डुअल लेकर आएंगे। जब डुअल लेकर आएंगे तो फिर हम उसके मुसन्ना का नून ड्रॉप कर देंगे मुजाफ बनाते हुए, ऐसे ही है ना? ठीक है? मेरी आवाज नहीं आ रही? तो हम उसकी दोनों बेटे की डुअल लेकर आएंगे, ठीक है। हामिद के बेटे ने, हामिद का बेटा तमीज से लिखा है मैंने, हामिद का बेटा भी लिख सकती थी, तो मैंने हामिद के बेटे लिख दिया, तो आप उसको हामिद का बेटा भी कह दीजिए। हामिद, जुमले की सेंस नहीं बनती ना, देखें। हामिद का बेटा नहीं जाके, नहीं, हामिद के बेटे नहीं जा, थोड़ा सा हमें फिर उर्दू को भी देखना है। खालिद के दोनों बेटों को, ठीक है। ओ, एक, खालिद के दोनों बेटे बन गए इब्नानी। इब्नानी हमारा डुअल बनता है, ठीक है। इब्नानी डुअल बना, तो इब्नानी का नून ड्रॉप करेंगे मुजाफ बनाते हुए, तो खालिदिन इब्नान खालिदिन, ठीक है। तो जब फेल पीछे आ जाएगा, हाफिजा बिना खालिदिन, खालिद के दोनों बेटों ने याद किया। मदरसे के मौलिम ने मदद की, ठीक है। मदरसे के मौलिम, ये एक मौलम की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या करेंगे? मुअल्लिमु, मुअल्लिमुल मदरसाती, ठीक है। मदद करना नून स्वाद रा से आ गया। अब क्योंकि हमारा फाइल मुज़क्कर है, तो सीधा नंबर 1 ले आएंगे। तो क्या करेंगे? नसरा मुअल्लिमुल मदरसाती, हमारे रब ने रिस्क दिया। हमारे रब मुरक्कब इजाफी फाइल बन रहा है, ठीक है। रिस्क देना फेल है, तो हमारे रब, रब हमारा हो जाएगा रब्बुन। तो हमारे, अब यहाँ पर जो हमारा मुज़ाफ़ इलैहि आ रहा है,
ये प्रोनाउन की सूरत में आ रहा है, ज़मीर की सूरत में, तो क्या होगा? रब्बुना, ठीक है? तो रिज़्क देना रा, ज़ा, क़ाफ़ से फ़अला के वज़न पर आएगा। रज़क़ा रब्बुना, ठीक है? रब्बुना, देखिए रब्बु मुज़ाफ़ आपका हालत रफ़ा में आ रहा है। इसी तरह मुअल्लिमु में देखिए ये भी आपका मुज़ाफ़ हालत रफ़ा में आ रहा है। तो जब आपके पास मुरक्कब इज़ाफ़ी फ़ाइल बनकर आएगा अगर फ़ेल के बाद तो आपने मतलब आपको फ़ेल के बाद मुरक्कब इज़ाफ़ी मिल रहा है। अब आपने उसका स्टेटस जो है जुमले में देखना है क्या है, तो आप उसके मुज़ाफ़ को चेक करेंगे, अगर तो वो हालत रफ़ा में होगा तो आपका फ़ाइल बन रहा है और अगर वो हालत रफ़ा में नहीं है, तो फिर वो कुछ और बन रहा है। अच्छा यहाँ देखिए इब्नानी था ना, तो क्योंकि हमें मुज़ाफ़ बनाने की वजह से उसका नून ड्रॉप करना पड़ा है, तो जो आनी की साउंड होती है ना, वो भी हमारी हालत रफ़ा की होती है। तुम्हारे रब ने रहम किया, तुम्हारे रब फ़ाइल है, ठीक है? मुरक्कब इज़ाफ़ी रा, हा, मीम से रहम करना, फ़ाइला के वेट पर आ जाएगा। तो मुज़क्कर है आपका फ़ाइल, तो हम उसका गर्दान का पहला सिगा लेंगे। राहिमा तुम्हारे रब, तो पहले हमने बनाया था हमारे रब, तो अब हो गया तुम्हारे रब। तो कैसे करेंगी? राहिमा रब्बुका, तुम्हारे एक मुज़क्कर की बात हो रही है, तो काफ ज़मीर लेकर आए हैं। अगर मैं कहती तुम सबके रब ने रहम किया, तो मैं कहती राहिमा रब्बुकुम, ठीक है? यानी अगर मुज़क्कर की बात कर रहे हैं। अगर मैं कहती तुम्हारे यानी औरतों के साथ हम करते हैं, मुअन्नस का सीगा बनाते हैं, तो राहिमा रब्बुकुन्ना, ठीक है? वो फिर चेंज होती जाती है ज़मीर। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि आपको मुरक्कब इज़ाफ़ी जब फ़ाइल बनकर मिलेगा, तो आपने कैसे उसको समझना है, राइट? चलें जी, आगे देखते हैं हमारे पास क्या आ गया है। उस तालिबे इल्म ने याद किया। उस तालिबे इल्म क्या आ रहा है? इस्म इशारा, ठीक है? अब ये इशारा उस तालिबे इल्म, ये मुरक्कब इशारा आ गया। उस इस्म इशारा तालिबे इल्म यानी जिसकी तरफ इशारा किया जाए मुशारों में लह। याद करना हमारा फ़ेल है हा, फ़ा, दुआ से। तो उस तालिबे इल्म हमारा क्या मुरक्कब इशारी बनेगा? बताइएगा? ये दूर का इशारा आ रहा है आपका, ठीक है? तो ये हो जाएगा हमारा ज़ाल। हाफ़िज़ा ज़ालिकत तालिबु, ठीक है? ज़ालिकत तालिबु आपका इस्म इशारा मुरक्कब इशारा बन रहा है इशारी बन रहा है आपका, ठीक है? ज़ालिका इस्म इशारा अत-तालिबु मुशारुन इलैह। अब देखिए कि जब आपके पास मुरक्कब इशारी फ़ाइल बनकर आया, तो आपने आप कैसे पहचानना है? मुशारुन इलैह से और यहाँ पे हमारे पास जो मुशारुन इलैह है वो हालत रफ़ा में है, तो हाफ़िज़ा ज़ालिकत तालिबु। इस मुअल्लम ने समझाया, समझाना शीन रा हा से फ़अला के मोड़ पर आएगा। इस मुअल्लम हमारा फ़ाइल है, ठीक है? मुरक्कब इशारी बन रहा है, ठीक है? तो हम करेंगे हाज़ल मुअल्लिमु, शरहा हाज़ल मुअल्लिमु, पहला सिगा लेकर आएँगे, ठीक है? क्योंकि हमारा मुज़क्कर आ रहा है। उन मुसलमानों ने मदद की। अच्छा अब मैंने तो कैसे किया है? हाँ, उन दूर के लिए हम लेकर आए। सॉरी करीब के लिए लेकर आए, ठीक है? हाँ, हाँ, उलाई लाई में चलें इनसे करना है इसको। मुझे ना इन उन पे भी हरकत लगानी चाहिए थी। इन मुसलमानों ने मदद की, तो इस्म इशारा इन, ठीक है? यानी इनकी तरफ से हम कर रहे हैं ना पॉइंट, तो मुसलमानों मुशारों में लाया जाएगा, तो ये हमारा मुरक्कब इशारा जो है ये हमारा फ़ाइल बन जाएगा। मदद करना फ़ेल है। नून स्वाद रा से लेकर आएँगे। नासरा हाउलाई मुस्लिमूना, हाउलाई मुस्लिमूना मुरक्कब इशारी है। हाउलाई इस्म इशारा, अल मुस्लिमूना मुशारुन इलैह। अब मुशारुन इलैह का एराब कैसे पहचानेंगे हम? हम पहचानेंगे यहाँ पर उसकी एराब से, ऊना की एराब से, ठीक है? चलें जी, आगे है इस लड़की, क़फ़लत हाज़िहिल बिन्तु,
ठीक है। हाज़िहिल बिंतु, हाज़ा इसम इशारा, अल बिंतु मुशारुन इलैह। अल बिंतु हमारा देखिए हालत रफ़ा में है, ठीक है? तो हमारा यहाँ पर ये जो है हालत रफ़ा में फ़ाइल बन जाएगा। जब आपके पास फ़ेल के बाद आपको मुरक्कब इशारी मिल रहा है, तो आपने मुशारुन लह का इराब चेक करना है कि उसका इराब क्या है। अगर तो वो मुरक्कब इशारी का मुशारुन लह हालत रफ़ा में है ना, तो फिर वो आपका इस पूरा मुरक्कब इशारी फ़ाइल बन रहा है। चलें, आगे देखते हैं। अब मेरे पास ये कुछ मैं अरबी लेकर आई हूँ, इसमें से मैं रूट लेटर निकाल के आपको दिखाऊँगी, उसका वज़न निकालूँगी उस फ़ेल का और उसकी उर्दू ट्रांसलेशन करके समझाऊँगी। ज़हबना, रूट लेटर क्या मैं निकालूँगी ज़ाल, हा, बा और वज़न क्या है फ़अला का, ठीक है? क्योंकि हा जो हमारा आइन कलमा बन रहा है ना, ज़हबना देखिएगा, जो लाम कलमा है साकिन है, इसके बाद ना आ रही है, तो ये ना कौन-सी है? ये 14 सीगे वाली ना है, ठीक है? जमा मुतकल्लिम, इसमें कौन-सा सीगा बन रहा है? जमा मुतकल्लिम का सीगा है, नहनु ज़मीर इसमें फ़ाइल है। तो ज़हाबा जाना, क्या करेंगे? हम सब गए, फ़तहना, फ़ाताहा रूट लेटर निकाल लिए, ठीक है? और वेट क्या आ रहा है हमारा? फ़अला का। फ़तहना कौन-सा सीगा लग रहा है गर्दान का? ये है गर्दान का छठा सीगा, जमा मुअन्नस गायब का। क्योंकि देखिए लाम कलमा साकिन हो गया और छठे सीगा ही ऐसा सीगा है जिससे आगे पूरी गर्दान 14 सीगा तक वहाँ पर लाम हमें साकिन मिलता है, ठीक है? तो ये हमारा जमा मुज़क्कर गायब आ गया, तो उनसा आ जाएगा, ठीक है? और फ़तहना खोलना, ठीक है? फ़ाताहा से खोलना, उन सब मुअन्नस ने खोला। नसरतु, नून स्वाद रा रूट लेटर है, फ़अला का वेट आ रहा है। नसरतु, तापेशतु, वाहिद मुतकल्लिम, ठीक है? अना ज़मीर इसमें फ़ाइल है। तो नून स्वाद रा मदद करना, मैंने मदद की। समिअतुन्ना अब यहाँ देखिए तुन्ना आ रहा है जो कि क्या पहचान थी? अनतुन्ना की ज़मीर इसमें फ़ाइल है, ठीक है? सीन मीम आइन रूट लेटर है, फ़ाइला का वेट है, सीन मीम आइन सुनना, तो क्या करेंगे? अनतुन्ना तुम सब ने सुना, ठीक है? तुम सब मोनस ने सुना। शरीबत शीन रा बा रूट लेटर है, ठीक है? फ़ाइला का वेट है आपके पास सॉरी अ, हाँ, कुछ शरिबता, शीन रा बा रूट लेटर है, ता ज़बर ता क्या इंडिकेट कर रही है? अंता ज़मीर इसमें फ़ाइल है, ठीक है? तुमने फ़ाइला का वेट आ रहा है, शीन रा बा पीना, तुम एक मुज़क्कर ने पिया। सामिऊ ये क्या है? आखिर में क्या आ रहा है? वाव और अलिफ, किसकी निशानी है? जमा मुज़क्कर गायब की। सीन, मीम, आइन रूट लेटर है। तो जमा मुज़क्कर की जो सीगा है इसमें हुम ज़मीर फ़ाइल होती है। तो क्या ट्रांसलेशन करते हैं उसकी पैटर्न? उन सब। तो सीन, मीम, आइन सुनना, उन सब ने सुना। ये था उर्दू से ट्रांसलेशन करना। अब जब मैं ट्रांसलेशन कर रही थी, तो क्या आप सबने नोट किया कि जो मैं फ़ाइल ज़मीर निकालती थी, उसकी ट्रांसलेशन मैं सबसे पहले करती थी और फिर मैं फ़ाइल करती। देखिए ज़हबना उसमें नहनु ज़मीर थी ना हम सब, तो क्या हम सब गए। फ़ेल का तर्जुमा मैंने बाद में किया, ठीक है? चलें, आज हमने क्या सीखा? हमने पिछली कुछ चीज़ें रिवाइज़ की, हमने देखा कि फ़ाइल की 2 टाइप्स हैं, फ़ाइल 2 तरह से आता है, फ़ाइल मुस्ततिर और फ़ाइल ज़ाहिर। फ़ाइल मुस्ततिर वो है जो गर्दान में 14 ज़मायर की सूरत में उन सीगों में छुपा हुआ है और फ़ाइल ज़ाहिर हमने देखा कि किस-किस तरह आता है। हमने फ़ाइल ज़ाहिर की अक़साम सीखी आज। फ़ाइल ज़ाहिर कैसे-कैसे आता है? इसम अलम आता है, मौरिफ़ बिल नाम इसम या नकिरा इसम बनकर फ़ाइल आता है, इसम इशारा फ़ाइल बनकर आता है, देन जुमला भी फ़ाइल बनकर आता है और मुरक्कबात नंबर 5 पे मुरक्कबात फ़ाइल बनकर आते हैं और मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब इशारी फ़ाइल बनते हैं। मुरक्कब जारी कभी फ़ाइल नहीं बनता। फ़ाइल ज़ाहिर के कवायद देखें, रूल्स देखें मीन्स रूल्स क्या थे कि आपके पास अगर मुज़क्कर फ़ाइल आ रहा है तो गर्दान का सीगा नंबर 1 लेकर आएँगी आप,
ٹھیک ہے، فائل چاہے آپ کے پاس اس کا نمبر واحد ہو، مثنیٰ ہو یا جمع۔ اگر آپ کا فائل مؤنث ہے تو پھر آپ اس کو صیغہ نمبر 4 لے کر آئیں گے، چاہے آپ کا فائل واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کا فائل غیر عاقل ہے تب بھی آپ صیغہ نمبر 1 لے کر آئیں گے۔ پھر ہم نے جو یہ 4 فائل کی اقسام، فائل ظاہر کی اقسام تھی، ان ٹائپس کی ہم نے پریکٹس کی ہے۔ اسم علم، معرب باللام اسم یا نکرہ اسم کی، پھر اسم اشارہ کی، اور پھر مرکبات، تینوں مرکبات کو باری باری ہم نے فائل بنا کر دیکھا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔